کیا آپ حضرت سقراط کے سبع آموز واقعے کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے غصے پر کس طرح قابو رکھنا چاہیے، اور یہ کہ غصے میں غلط الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کی کسی کو کہے ہوئے غلط الفاظ پلٹ کر آپ کے پاس واپس آ سکتے ہیں۔ آج کے اس اہم واقعے کو سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سقراط اپنے ایک شاگرد کے ساتھ بازار میں کہیں جا رہے تھے۔ اچانک ایک شخص بڑک کر ان کے سامنے آ گیا اور انہیں گالیاں دینے لگا۔ حضرت سقراط اس کی گالیوں کا نوٹس لیے بغیر مسکرا کر آگے بڑھ گئے تو اس شخص کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ وہ اور زیادہ شدت سے گالیاں دیتے ہوئے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ حضرت سقراط کی مسکراہٹ اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر چلتے رہے، لیکن ان کے شاگرد کو استاد کی توہین کرنے پر غصہ آ گیا۔ وہ اس شخص کو کوئی سخت جملہ کہنے ہی والا تھا کہ حضرت سقراط نے اسے منع کرتے ہوئے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اسی اثناء میں سقراط کا گھر آ گیا۔ جب گھر پہنچے تو سقراط نے اپنے شاگرد سے کہا، تم بیٹھو اور میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندرونی کمرے میں چلے گئے۔ شاگرد بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد سقراط واپس چلے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک میلا تولیہ اور چند کپڑے تھے جن سے سخت بدبو آ رہی تھی، اور وہ بھی بہت میلے کچیلے تھے۔ اس نے تولیہ اور کپڑے شاگرد کو دیتے ہوئے کہا کہ تولیے سے ہاتھ منہ پوچھ لو اور یہ کپڑے پہن لو۔ شاگرد نے صاف انکار کر دیا اور کہا، تولیہ اور کپڑے گندے اور سخت بدبودار ہیں، وہ انہیں کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ حضرت سقراط مسکرا دیے اور بولے، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، گندے تولیے سے کیسے منہ صاف کیا جا سکتا ہے اور گندے کپڑے کیسے پہنے جا سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح میں کسی کے گندے اور بدبودار الفاظ کیسے لے کر ان پر دوبارہ رد عمل دے سکتا ہوں۔ بازار میں گالیاں دینے والا شخص اندر باہر سے ان گندے کپڑوں کی طرح تھا، اس لیے میں اس پر توجہ دیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا جبکہ تم غصے میں آ گئے تھے۔ یاد رکھو، گندے الفاظ نہیں لینے چاہیے۔ اگر ایسے گندے الفاظ لوگے تو پھر دینے بھی پڑیں گے، جبکہ ہمارے پاس دوسروں کو دینے کے لیے اچھے الفاظ ہونے چاہیے۔ اس سے ہمارے اندر نیکی بڑھتی ہے جو پھیل کر سماج کا احاطہ کر لیتی ہے۔ گندے الفاظ بدی بڑھاتے ہیں جو معاشرے کو جنگل کی آگ کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ہم گالی گلوچ سے معاشرے کو دوسروں کے لیے جہنم نہیں بنا سکتے، یہ نیکی کے خلاف ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ ایک دن اپنے بھی گندے الفاظ کا مکوس بن کر معدوم ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اس واقعے پر عمل کرتے ہوئے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ اگر کوئی شخص ہم سے تلخ کلامی سے بات کرتا ہے یا کوئی ناگوار بات کہتا ہے تو صبر سے کام لیں، بجائے اس کے کہ گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اور اگر آپ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا۔ یہ معاشرے کی ناسور حقیقت بن چکی ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم سب مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں اور کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کے معاشرے میں قتل عام کی ایک بڑی وجہ بھی برداشت کا ختم ہونا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ لڑائی جھگڑے کو فروغ نہ دیں اور اپنے غصے پر قابو پانا سیکھیں تاکہ معاشرے کی ایک اچھے شہری اور اچھے انسان بھی بن سکیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔